ہتھیار سے لیس ایک لشکر ہے جو کہ بدمست ہے دولت، منصب، عہدے، لالچ، حکومت میں، اور پھر وہ ان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس قدر بربریت ہے کہ دنیا کی تاریخ 1300 ایئرز بیک، 1300 سال پہلے تقریباً یہ واقعہ رونما ہوا، آج تک میں نے بیان تیار کرتے ہوئے غیر مسلم مورخوں کو اور بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنی تہذیب میں مشہور ہیں ان کو پڑھ کے دیکھا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس واقعے کے اندر وہ امپریس ہوئے بغیر رہ نہیں سکا، کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کہا ہے، تبصرہ ضرور کیا ہے۔ اور جب ان پاک ہستیوں کے راہ حق میں آنے والی تکالیف کو، صبر کو آسمان نے دیکھا، خون برس پڑا، 7 دن تک خون برسنے کا سلسلہ جاری رہا، اور بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس سے تازہ خون نکلتا تھا۔ تو آزمائشیں، تکلیفیں جس کو بھی آئیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ جو کسی آزمائش، تکلیف، مصیبت، بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ تو جب معیار طے کیا جاتا ہے، سٹینڈرڈ بنایا جاتا ہے، تو بڑا دیکھ کر، بڑا سوچ کر اور بہت اعلیٰ معیار کا بنایا جاتا ہے تاکہ اس سے کمپیریزن جو ہے وہ کرنا آسان ہو سکے۔ جس کو بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت، بیماری آئے، لازمی کربلا والوں کے اس ابتلا کو یاد رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ فرمایا انبیاء پر۔ عرض کی گئی پھر کس پر آئی؟ خاتم النبیین نے فرمایا جو بہتر ہے۔ فرمایا پھر کن پر آئی؟ پھر کہا جو ان سے بہتر ہے۔ یعنی درجہ بدرجہ یہ آزمائشیں آتی رہیں۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور اے محبوب خوشخبری سنا دو ان کو جو صبر والے ہیں۔ تو اہل بیت آپ کا رتبہ بڑا بلند ہے، اور یاد رکھیے یہ ایمان کا انسیپریبل پارٹ ہے کہ وی مسٹ ہیو اے ڈیپ لو فار اہل بیت۔ اہل بیت کی زندگی کو پڑھنا، ان سے محبت رکھنا۔ حدیث پاک میرے سامنے ہے، فرمایا قیامت کے روز انسان اس وقت تک قدم نہیں ہٹائے گا جب تک یہ 4 باتوں سے متعلق سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1 عمر کیسے گزاری، نمبر 2 مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، نمبر 3 جسم گھلانے کے مطابق جسم کا کیا استعمال کیا، اور نمبر 4 میرے اہل بیت سے محبت کی یا نہیں کی۔ دس از سو امپورٹنٹ۔ تو فرمایا اہل بیت کی شان کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو اس میں پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا میری شفاعت میری امت کے ہر اس شخص کے لیے جو میرے گھرانے سے محبت کرتا ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جب نجران کے نصارہ آئے اور مدینے میں آئے یہ لوگ، اور دلائل نبوت ان پر واضح ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہے، جھگڑا کرتے رہے، تو حق تعالیٰ نے آیات مباہلہ نازل فرمائی۔ مباہلہ مینز اٹس اے کانٹیسٹ، بوتھ ول پرے، اور جو غلط ہوگا اس کے اوپر آگ گرے گی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، قرآن مجید میں آیا جب تمہارے پاس علم آ گیا، محبوب ان سے کہہ دو بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے نکل پڑے، ادھر سے نصرانیوں کا گروہ آیا۔ اب یہ منظر دیکھیے ذرا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں رب تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان سے کہو بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، اور اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین ہیں، اور دائیں ہاتھ پہ امام حسن ہیں، اور 7 علی ہیں، اور پیچھے فاطمہ ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب میں دعا کہوں تم آمین کہنا۔ ان کا بڑا پریسٹ تھا، وہ کہنے لگا اے جماعت نصارہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے دعا کی رب تعالیٰ پہاڑ کو ہٹا دے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، مباہلہ نہ کرنا۔ نصارہ نے جزیہ لینا قبول کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا نجران والوں پر عذاب قریب تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے بندروں اور سونوں کی شکل میں تبدیل کر دیے جاتے، اور 1 سال میں سارے نصارہ دنیا سے ختم ہو جاتے۔
تو سوچو اور دیکھو، جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تو سعد بن وقاص جنتی صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام مباہلہ کرنے کے لیے ان مقدس جانوں کے ساتھ جب نکلے تو میں نے پوچھا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ سلطان ابو لیث اپنا لشکر دیکھتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا تو روتا کیوں ہے؟ کہا میرا اتنا بڑا لشکر ہے، کاش میں کربلا والے دن ہوتا اور اپنے اس لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرتا اور اس مارکے میں شریک ہوتا۔ رونے لگا۔ اس رات کو خواب میں پیارے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی اس شہر کے کسی بزرگ کے خواب میں، اور فرمانے لگے جاؤ سلطان ابو لیث کو جا کر کہہ دو کہ تیری اچھی نیت ہم تک پہنچ چکی ہے، ہم نے تجھے اور تیری آل کو جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت کا۔ ہجرت کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام ایک انصار کو، ایک مہاجر کو لیتے اور بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ بڑی ڈراسٹک سچویشن ہے، خود سوچئے اتنے ڈھیر سارے لوگ وہ مدینے سے آ گئے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، چکیاں اور مال و اسباب جانور سب چھوڑ آئے ہیں وہاں پر مدینے میں، مکے میں۔ اب مدینے میں آ گئے، مکے سے اتنے ڈھیر سارے لوگ، ان کے پاس نہ پہننے کے لیے پراپر کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، کوئی ایسی ایمینٹیز نہیں ہے۔ آج دنیا میں بڑے سے بڑا مسئلہ وہ ریفیوجیز کا ہے، مہاجرین کا۔ یو این او کے کمیشن بنے ہوئے ہیں، شام کے مہاجرین نکل کے آ گئے، لبنان سے آ گئے، عراق سے آ گئے، لیبیا سے آ گئے، افغانستان والے پاکستان میں آ گئے۔ ان کی آباد کاری کیسے ہوگی؟ اب وہ آ کے اس ملک کی معیشت پر ایک مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ تو مکے سے جب یہ لوگ نکلے، کوئی رات کے اندھیرے میں نکل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت سے پہلے بہت سے صحابی آ چکے تھے۔ وہاں میرے حضور نے کیا کیا؟ ایک انصار کو کھڑا کیا، ایک مہاجر کو کھڑا کیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ شام تک سارا مسئلہ مہاجرین کا حل ہو گیا، سارے پیئرز بن گئے، مہاجر انصار بن گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حضرت علی رہ گئے۔ مولا کائنات کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کیا شان ہے مولا کائنات کی، اور کتنی بڑی ایک بات ہے مولا کائنات کی کہ فرمایا مجھے رب نے فرمایا کہ میں علی کا نکاح فاطمہ سے کر دوں، اور فاطمہ بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی شان ہے خاتم النبیین۔ اللہ کے پیارے آخری نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کی ایک بوٹی ہے،